اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت نے اس دنیا میں انسانوں کو بھیجا اور اس کے رہنے کے تمام انتظامات اس کریم پروردگار عالم نے کر دیے۔ اس کے رہنے کا طریقہ کار، اس کے کھانے کا طریقہ کار، اس کے سونے کا طریقہ کار، اس کے پینے کا طریقہ کار، تمام چیزیں اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد کے ذریعے اس قوم کے لیے پہنچا دی کہ کوئی بھی چیز ایسی نہ ہو کہ جو اس سے رہ جائے۔ آج میں آپ کو جس چیز کی طرف متوجہ کروانا چاہ رہا ہوں، تہذیب الاسلام، یعنی کہ اسلام کے اندر جو اسلام نے ہمیں تہذیب سکھائی ہے ائمہ معصومین علیہ السلام کے ذریعے، اس میں آج ہم سمجھیں گے اور پڑھیں گے سونے کے آداب، کہ سونے کا طریقہ کار کیا ہے، کس وقت سونا ہے اور اس کے فوائد کیا ہیں۔ آئیں دیکھتے ہیں کہ ائمہ معصومین علیہ السلام ہمیں اس حوالے سے کیا بتا رہے ہیں۔ فرمایا سونے کے جو اوقات ہیں، صبح صادق سے طلوع آفتاب تک اور مغرب و عشاء کے درمیان اور عصر کی نماز کے بعد سونا مکروہ ہے، اور ظہر کی نماز سے پہلے گرمی کے موسم میں اور ظہر و عصر کے درمیان قلولہ کرنا سنت پیغمبر خدا۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ طلوع آفتاب سے پہلے مت سویا کرو، اس وقت کا سونا تمہارے لیے کبھی پسند نہیں کرتا وہ کریم پروردگار، کیونکہ فرمایا اس وقت جب کوئی انسان سو جاتا ہے کہ طلوع آفتاب سے سونا، فرمایا کہ جو شخص طلوع آفتاب سے پہلے سو جائے تو اللہ رب العزت جو روزی تقسیم کرتا ہے وہ اس شخص تک نہیں پہنچے گی۔ تو طلوع آفتاب سے پہلے نہیں سونا چاہیے، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ روزی تقسیم ہو رہی ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد فرمایا زمین تین چیزوں کی وجہ سے خدا کی بارگاہ میں نالہ و فریاد کرتی ہے۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا جب ناجائز خون اس زمین پر بہا جائے اس وقت یہ زمین اللہ کی بارگاہ میں نالہ و فریاد کرتی ہے، اور دوسرا فرمایا اس غسل کے پانی سے جو بدکاری کے بعد جو غسل کیا جاتا ہے اور اس کا پانی اس زمین پر گرتا ہے، فرمایا یہ زمین اللہ کی بارگاہ میں نالہ و فریاد کرتی ہے۔ اور پھر فرمایا اس شخص کے سونے سے کہ جو طلوع آفتاب سے پہلے جو ہے وہ سو جاتا ہے، اس شخص کے لیے یہ زمین اللہ کی بارگاہ میں نالہ و فریاد کرتی ہے۔ یہ وہ تین اشخاص ہیں کہ جن کے بارے میں یہ زمین اللہ کی بارگاہ میں نالہ و فریاد کرتی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد فرماتے ہیں صبح کا سونا منحوس ہے، یعنی کہ جو شخص طلوع آفتاب سے پہلے سو جاتا ہے اس کا سونا منحوس ہے، روزی کم ہوتی ہے، رنگ زرد پڑ جاتا ہے، چہرہ بدصورت اور بگڑ جاتا ہے۔ یہ سونا اسی وجہ سے منحوس ہے کہ اللہ تعالیٰ صبح صادق اور طلوع آفتاب کے درمیان روزی تقسیم کرتا ہے۔ وہ کریم پروردگار فرماتا ہے کہ میں اس شخص کی روزی تقسیم کر رہا ہوں اور یہ شخص جو ہے وہ سو گیا ہے۔ فرمایا اس کا سونا وہ درست نہیں ہے، خبردار اس وقت میں کبھی نہ سونا۔ یہ بھی فرمایا کہ بنی اسرائیل کے لیے بھنے ہوئے مرغ اور لذیذ تر کھانے اسی وقت نازل ہوا کرتے تھے، اور جو اس وقت سوتا تھا اس کو اس کا حصہ نہیں ملتا تھا۔ قوم بنی اسرائیل یہ وہ وقت ہے کہ جب ان کے پاس یہ کھانے آیا کرتے تھے، لیکن یہ سو جایا کرتے تھے، وہ ان تمام کھانوں سے جو ہے وہ محروم ہو جایا کرتے تھے۔ تو آج جب انسان طلوع آفتاب سے پہلے سو جائے گا تو وہ بھی
ان لذیذ چیزوں سے اور جو اللہ روزی تقسیم کر رہا ہے، فرمایا اس سے محروم ہو جائے گا۔ تو یہ ہیں وہ اوقات کہ جن میں سونا چاہیے اور وہ اوقات کہ جس میں نہیں سونا چاہیے۔ یہ دین اسلام کہ جو ہمیں درس دے رہا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ سونے کا جو طریقہ کار ہے وہ کیا ہونا چاہیے۔ انبیاء علیہ السلام نے ہمیں اس کے بارے میں بتایا کہ آپ نے سونا کس طریقے سے۔ جب بھی آپ بستر پر جاتے ہیں تو آپ کے لیے مستحب ہے کہ آپ وضو کر جائیں۔ جب تک آپ وضو میں رہیں گے، آپ سوئے رہیں گے، آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی، آپ عبادت میں اپنا وقت گزار رہے ہوں گے۔ اور پھر فرمایا کہ جب سو تو دائیں کروٹ یعنی خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے سو جائے۔ اور دوسرا طریقہ جو انبیاء کا طریقہ ہے کہ آسمان کی طرف نگاہیں جب انسان کی ہوتی ہیں تو فرمایا آپ کا چہرہ آسمان کی طرف ہونا چاہیے اور آپ سو جاؤ۔ انسان دائیں اور بائیں کروٹ لیتا ہے، اسے لینا چاہیے، کوئی حرج نہیں، لیکن فرمایا کہ الٹا نہیں سونا، اس سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ تو سونے کے جو ہے وہ آداب بتائے گئے ہیں۔ تو دعا کرتے ہیں کہ ہم پروردگار عالم سے کہ ہمیں سیرت ائمہ معصومین علیہ السلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔